آپ نے نوٹس کیا ہوگا کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن سے کوئی زیادہ سوال نہیں کرتا، جن سے لوگ محتاط انداز میں بات کرتے ہیں۔ لوگ ان سے ذرا سنبھل کر بات کرتے ہیں، ان پر ایکسٹرا کام نہیں تھوپتے، ان کے ساتھ ان کی ٹون جو ہے نا وہ آٹومیٹکلی کنٹرول ہوتی ہے۔ حالانکہ ایسے لوگوں نے کبھی لاؤڈلی اناؤنس نہیں کیا ہوتا کہ یہ میری باؤنڈریز ہیں اور آپ نے مجھے اس طریقے سے ٹریٹ کرنا ہے یا مجھے آپ نے ایسے نہیں بولنا، لیکن پھر بھی لوگ ان کے ساتھ ایک لمٹ میں رہتے ہیں، اپنی حد میں رہتے ہیں۔ تو آج کی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی کہ لوگ ان کے ساتھ سنبھل کر کیوں رہتے ہیں۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ لوگ آپ سے تھوڑا سنبھل کر بات کریں، تھوڑا سوچ سمجھ کر بات کریں، تو اگر ہاں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے۔ السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ آئی ہوپ یو آر آل فائن۔ الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ یہاں میں عید کی تیاری کر رہی تھی، یہاں پہ میں متنجن بنا رہی تھی عید والے دن۔ یہ عید والے کلپس ہیں، آپ کے ساتھ عید کی روٹین بھی شیئر کرتی ہوں، کھانا بھی بناتے ہیں اور ساتھ ساتھ رینڈم کام کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ ویڈیو کے پوائنٹس کو بھی ڈسکس کرتے ہیں۔ جن لوگوں کی ویلیوز ہائی ہوتی ہیں نا، وہ اپنی باؤنڈریز کو بتاتے نہیں ہیں کہ ہماری یہ باؤنڈریز ہیں، آپ نے ہمارے ساتھ اس طریقے سے رہنا ہے، کہ یہ میری لمٹس ہیں، آپ نے مجھے اس طریقے سے بلانا ہے یا میرے سے اس طریقے سے بات کرنی ہے۔ کہ وہ صرف ایک کام کرتے ہیں، وہ اپنے بیہیویئر کو کنسسٹنس رکھتے ہیں۔ آج میں آپ کے ساتھ 3 رولز شیئر کروں گی، کوئی آپ کو استعمال نہیں کر پائے گا اور آپ ایک ہائی ویلیو پرسن بن سکیں گے۔ لوگ آپ سے بات کرتے ہوئے تھوڑا سنبھلیں گے، آپ سے زیادہ سوال نہیں کریں گے، آپ پر ایکسٹرا کام نہیں تھوپیں گے۔ اس میں رول نمبر 1 ہے ویزیبلٹی کنٹرول۔ دیکھیں، ہائی ویلیو پرسن کبھی بھی اویلیبل نہیں رہتے، اس لیے نہیں کہ وہ خود کو بیزی دکھانا چاہتے ہیں، بلکہ اس لیے کہ وہ اپنی انرجی کو کیئرفلی ڈسٹریبیوٹ کرنا چاہتے ہیں۔ وہ اپنے وقت اور اپنی انرجی کو قیمتی سمجھتے ہیں اور کسی مقصد کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ دیکھیں، اگر کوئی انسان ہر فون کال اٹھا لیتا ہے، ہر ریکویسٹ پر ہاں بول دیتا ہے اور ہر سچویشن کو سموتھ کر دیتا ہے، تو اس بات سے لوگ یہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ یہاں پریشر ڈالا جا سکتا ہے۔ یعنی جب لوگ آپ کو کوئی کام کہتے ہیں نا، تو آپ سے کچھ کام کروانا چاہتے ہیں، آپ کو کچھ حکم دینا چاہتے ہیں، تو آپ فوراً بھاگ کر ان کے کام کرنے لگتے ہیں۔ آپ اپنے کاموں کو، اپنی مصروفیت کو پسے پشت ڈال کر ان کے کام کرنے چل پڑتے ہیں۔ تو لوگ اس چیز کے عادی ہو جاتے ہیں۔ جب لوگ آپ کے منہ سے یہ سننے کے عادی ہو جاتے ہیں نا کہ ٹھیک ہے، مجھے کوئی ایشو نہیں، میں پہلے آپ کا کام کر دیتی ہوں یا کر دیتا ہوں، میں اپنا کام بعد میں کر لوں گی۔ جب لوگ ریپیٹڈلی یہ بات سنتے ہیں نا، پہلی بار تو لوگ آپ کو اپریشیٹ کرتے ہیں کہ واہ، یہ بڑے ہمارے کام آتی ہے، یہ بیچاری فوراً ہمارے کام کر دیتی ہے۔ پہلی دفعہ تو وہ آپ کو اپریشیٹ کرتے ہیں، خوش ہوتے ہیں، تالیاں بجاتے ہیں اور آپ کو بڑھا چڑھا کر اچھا کہتے ہیں، اور دوسری دفعہ وہ آپ سے ایکسیپٹ کرنے لگتے ہیں، آپ سے امیدیں باندھ لیتے ہیں کہ اس بندے کو تو اب ہمارا یہ کام کرنا ہی پڑے گا، اور تیسری دفعہ آپ سے پوچھا نہیں جاتا بلکہ آپ سے ڈیمانڈ کی جاتی ہے، آپ کو آرڈر کیا جاتا ہے کہ ہمارا یہ کام کرو، کیوں نہ کہ انہیں پتہ ہوتا ہے، ان کا یہ مائنڈ سیٹ اس طریقے سے بن جاتا ہے کہ میں ہر وقت آپ کے لیے اویلیبل ہوں۔ لیکن ہائی ویلیو پرسن ایسا نہیں کرتے، وہ ایسی سچویشن میں سلو ہو جاتے ہیں، سلو ہونے سے وہ پاز ہو جاتے ہیں، وہ لوگوں کو پاز کر دیتے ہیں۔ ہماری زندگی میں نا بہت کم ایسے لوگ ہوتے ہیں جو پوری ایمانداری کے ساتھ ہمارے ساتھ کھڑے رہتے ہیں۔ ایسے لوگوں کی فون کال آئے، ایسے لوگوں کی ریکویسٹ کریں، کوئی کام کہیں تو ہمیں بنا سوچے سمجھے ان کے لیے اویلیبل رہنا چاہیے، ان کے کام آنا چاہیے۔ لیکن یہاں پر آپ کو خاص خیال رکھنا ہے کہ ہر کسی کے لیے آپ نے اویلیبل نہیں رہنا۔ ایسا کرنے سے ہماری ویلیو تو گر جاتی ہے، لیکن ان کے بیہیویئر سے ہم خود ہی مر جاتے ہیں۔ دیکھیں، ہم دوسروں کی ہیلپ تبھی کر پائیں گے اگر ہم خود کو زندہ رکھ پائیں گے۔ یہ ساری چیزیں ہمیں زندہ رکھنے میں مدد کرتی ہیں۔ دیکھیں، میں آپ کو یہاں پہ یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ دوسروں کی ہیلپ نہ کریں، مدد نہ کریں، لیکن آپ سوچ سمجھ کر دوسروں کی ہیلپ کریں، اپنی ویلیو کو مت گرائیں۔ نیکسٹ سیکنڈ پوائنٹ، جو سیکنڈ اصول ہے، وہ یہ ہے کہ ہائی ویلیو لوگ ایموشنلی لاؤڈ نہیں ہوتے۔ وہ چلا چلا کر، چیخ چیخ کر اپنی بات نہیں بولتے۔ ان کے اندر ایک ٹھہراؤ ہوتا ہے، کام ہوتا ہے، وہ اوور ایکسائٹیڈ نہیں ہوتے، اور نہ وہ ہر ایک کی بات کو اوور ہارٹ کرتے ہیں، اور نہ ہی وہ زیادہ ڈیفینسو ہوتے ہیں، یعنی کہ زیادہ دفاعی ہوتے ہیں۔ وہ اپنے ایموشنز کو کنٹرول کرنا سیکھتے ہیں۔ سٹارٹنگ میں یہ سب کام مشکل لگتا ہے، لیکن بعد میں آپ کا دماغ چند ہفتوں، چند دنوں میں اس چیز کا عادی ہو جاتا ہے۔ وہ اوور ریئیکشن ڈرامیٹک نہیں ہوتے بلکہ نیچرل ہوتے ہیں، یعنی اپنے آپ کو اس طریقے سے کرتے ہیں کہ جب بھی کوئی ان پر پریشر ڈالنے کی کوشش کرتا ہے، ان کو دبانے کی کوشش کرتا ہے، تو وہ ایک دم ان کے پریشر میں آ کر آگ بگولا نہیں ہو جاتے، چیخنا چلانا، بھاگنا دوڑنا شروع نہیں کرتے، لڑائی جھگڑا سٹارٹ کرنا شروع نہیں کر دیتے، بلکہ کام رہتے ہیں، پوز رہتے ہیں، خود ابھی منہ سے کچھ نہیں کہتے بلکہ
बल्कि सामने वाले का रिएक्शन तंज देखते हैं कि वो क्या कर रहा है। सामने वाला बदतमीज इंसान जिस तरीके से आपसे बात कर रहा है उसी तरीके से आप बात कर रहे हैं, आप लड़ रहे हैं, आप झगड़ रहे हैं, आप परेशान हो रहे हैं उसकी छोटी छोटी बातों पर। तो एक बात याद रखिएगा, यही चीज़ वो चाहता था कि आप उसके साथ लड़ें, आप उसके साथ बदतमीजी करें और आप परेशान हो। दरअसल वो आपको परेशान करना चाह रहा है, आपको टेंशन में डाल रहा है कि आप क्यों सुकून में बैठे हैं। आप भी इस तरीके से बिहेव करें जैसे वो कर रहा है। अगर आप ऐसा नहीं करते, आप परेशान नहीं होते, तो वो खुद परेशान हो जाता है। जैसे इसने सोचा था कि आप इस तरीके से रिएक्ट करेंगे, आप ऐसा नहीं करते तो अगली दफ़ा ये सारी हरकतें करना बंद कर देते हैं। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट ये है कि हाई वैल्यूज़ लोग अपनी चॉइस को फाइनल करते वक्त खुलकर ये नहीं कहते कि अगर मैं ये काम नहीं कर रही तो इसकी वजह क्या है, इसकी रीज़न क्या है। वो किसी को रीज़न नहीं देते, वो बल्कि डिटाई से कह देते हैं, अपना फैसला सुना देते हैं, दूसरों को ये सुना देते हैं कि मैं ये काम नहीं कर सकती। मिसाल के तौर पर किसी बहन या रिश्तेदार ने आपसे कहा कि चलो मेरे साथ बाजार चलो, आपने कहा कि आज मैं नहीं जा सकती, मैं थोड़ा थक गई हूँ। वो आपसे 2-3 सवाल करेगी, नहीं आकर आराम कर लेना, कोई बात नहीं मेरे साथ चलो, और आप उसके 2 या 3 सवाल के बाद उसके साथ चलने के लिए तैयार हो जाएंगी। अगर आप उसको ये कहती हैं कि आज मैं बाज़ार नहीं जा सकती और वो आपसे 2 या 3 सवाल करेगी और आप अपने फ़ैसले पर कायम रहेंगी कि मैं नहीं जा सकती, तो यकीन माने यही आपकी बाउंड्रीज़ हैं और यही आपकी लिमिट्स हैं। यहाँ पर एक बात याद रखिएगा, अगर एक घर में 2 बहुएँ हैं, एक बहू है जो काम कभी कर लेती है, कभी नहीं करती, कोई प्रॉब्लम नहीं, उसे कोई कुछ नहीं कहता, और दूसरी बहू भाग-भाग कर काम करती है, तो सास और नंदे जो है वो एक बहू से ये एक्सेप्ट करेंगी कि ये काम ज़रूर करेगी, हम इसे जो भी कहेंगे ये कर देगी, और दूसरी बहू से ये पूछेंगे पहले कि आप मेरा ये काम कर सकती हैं। तो इसका मतलब जुमलों में फ़र्क है और यही फ़र्क आपकी बाउंड्रीज़ को तय करता है। यही फ़र्क जो है आपकी पर्सनैलिटी, आपकी शख्सियत को तय करता है। ये फ़र्क जो है वो पर्सनैलिटी या शख्सियत का नहीं है, बल्कि आपके फ़ैसले का है, आपके अपने फ़ैसले पर कायम रहने का है। देखिए, यहाँ पर मेरा मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि आप लोगों से दूर हो जाएँ, आप लोगों से रूड हो जाएँ। मेरे कहने से मुराद ये है कि आप पहले खुद को दर दीजिए, खुद को ऊपर रखें। देखें, अगर आप इस तरीके से काम करती हैं, इस तरीके से अपने आप को चेंज करती हैं कि आप लोगों से फासला रखकर लोगों को पनिश कर सकें, तो हरगिज़ नहीं। देखें, आप इस तरीके से खुद को ना बदलें कि आप लोगों को पनिश कर सकें, इन्हें सज़ा दे सकें, इन्हें तंग कर सकें, इन्हें सता सकें, तो आप फिर कभी भी कामयाब नहीं होंगी। अगर आप इस तरीके से खुद को बदलेंगी कि लोगों से दूर रहेंगी, लोगों को पनिश करेंगी, तंज़ो तनकीद वाली बातें लोगों के साथ करेंगी, तो यकीन मानिए ये मकाफ़ात अमल है। इस तरीके से आपने खुद को नहीं बदलना, आपने बदलना है खुद को अच्छे तरीके से, अपने आप को बेहतर बनाकर, अपने आप को चेंज लाकर और अपने ज़हनी सुकून को लाकर। इसी के साथ अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।